بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم دوسرے سفر شام کے بارے میں جو کہ تجارت کی غرض سے کیا گیا تھا اور سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ شام کا دوسرا سفر۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر میں دوبارہ شام تشریف لے گئے۔ اس سفر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کے لیے تیار ہوا۔ ابو طالب یوں بھی قلیل المال تھے، مگر ان دنوں کچھ زیادہ ہی ہاتھ تنگ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، بھتیجے میں تنگ دست آدمی ہوں، خصوصاً یہ دور شدید مشکل کا ہے۔ مسلسل کئی سال سے میری حالت دگرگوں ہے، کسی طرف سے امداد و تعاون کی بھی امید نہیں اور آمدن کا بھی کوئی معقول بندوبست نہیں۔ اتفاق سے تمہاری قوم کے کچھ افراد تجارت کی غرض سے شام جانے کے لیے تیار ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد کا معمول ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی آدمی کو تجارتی سامان دے کر بھیجتی ہیں اور اس کام کے عوض معقول معاوضہ ادا کرتی ہیں۔ اگر تم سفر تجارت کے لیے آمادہ ہو تو بات کی جائے۔ وہ کسی اور کو بھیجنے سے تمہیں بھیجنا زیادہ پسند کریں گی، کیونکہ اس کو تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا اچھی طرح علم ہے۔ بھتیجے، اگرچہ تمہیں شام بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہودی تمہیں کوئی غضب نہ پہنچائیں، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس سلسلے میں رابطہ قائم کریں، مگر ابو طالب کو خطرہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کسی اور کو اس کام کے لیے نامنتخب کر لیں، اس لیے خود ہی جا کر ان سے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ اگر آپ بغرض تجارت کسی اور شخص کو قافلے کے ساتھ بھیجنا چاہتی ہیں تو میرا بھتیجا اس کام کے لیے آمادہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے فلاں آدمی کو اس کام کے عوض صرف 2 اونٹ دیے گئے تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 دینے کا وعدہ کیا جائے تو میں انہیں بھیج دوں گا۔ اس نصیبہ ور خاتون کو اور کیا چاہیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صادق اور امین ان کے لیے تجارت کرنے پر رضامند تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ابو طالب، یہ مطالبات تو آپ نے ایک قریبی اور پسندیدہ شخصیت کے لیے کیے ہیں، حالانکہ اگر آپ کسی ناپسندیدہ یا اجنبی کے لیے بھی یہ مطالبہ کرتے تو میں پھر بھی آپ کی بات نہ ٹالتی۔ جب معاملہ طے ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ہمراہ روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی خدمت گزاری کے لیے ساتھ کر دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ 2 اونٹوں کی سستی اور چستی۔ سفر کے دوران ایک دن خدیجہ طاہرہ کے 2 اونٹ تھک کر سست ہو گئے اور قافلے کی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ غلام میسرہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا کہ 2 اونٹ ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے آ کر سست ہو جانے والے اونٹوں کی ٹانگوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کی سستی یکلفت کافور ہو گئی اور وہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار ہو گئے۔ نستورہ راہب۔ مشہور نصرانی راہب نستورہ کے گرجے کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ نستورہ نے آپ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو میسرہ کو بلایا۔ چونکہ میسرہ اس راستے پر اکثر سفر کیا کرتا تھا، اس لیے نستورہ اسے متعارف تھا۔ میسرہ اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، وہ درخت کے نیچے جو شخص بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ خاندان قریش کے ایک فرد ہیں، میسرہ نے جواب دیا۔ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ ہاں، ہمہ وقت، میسرہ نے جواب دیا۔ بلا شبہ یہ وہی ہیں، آخر الانبیاء۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا ہے کہ ایک دن اس درخت کے نیچے ایک نبی آ کر بیٹھیں گے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب وہ نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ پھر نستورہ آپ کے پاس آیا، قدم بوس ہوا، مہر نبوت کو چوما اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ منافع۔ بصرہ کے بازار میں اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروخت کیا۔ اس سودے میں اتنا منافع ہوا کہ میسرہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں مدت سے اپنی مالکن کے لیے تجارت کر رہا ہوں، مگر اتنا نفع آج تک نہیں ہوا۔ ذل ملائکہ۔ اس سفر میں میسرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کرامت بھی دیکھی کہ جب گرمی سخت ہو جاتی اور دھوپ کی تمازت ناقابل برداشت ہو جاتی تو فرشتے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ واپسی: اس تجارتی سفر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب و کامران لوٹے۔ واپس آ کر میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات اپنی مالکہ کے گوش گزار کیے تو وہ بہت خوش ہوئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں طے شدہ معاہدے سے 2 گنا معاوضہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔